درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا، جس نے مجھ پر صبح 10 بار، وحین یمسی عشرا، اور جس نے شام 10 بار درود شریف پڑھے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. اب 10 بار درود پاک صبح پڑھنے میں، 10 بار شام پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یعنی اگر درود پاک کے فضائل کو جمع کریں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سامان، گناہ معاف کرنے کا وسیلہ کتنا آسان کر دیا گیا کہ تھوڑا سا عمل کریں اور گویا رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو چھما چھم برسنا چاہتی ہے. وہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جوید. بہا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی قیمت. وہ لکھتے فارسی شاعر کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی. رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح برس جائے. تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھتے رہا کریں. اور پھر شفاعت کا وعدہ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. نبی پاک سے ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ شافع روز محشر سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ، پھر تو بیڑا ہی پار ہے نا. اور آگے چلتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے نا. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کل جو ہیں کہ بھئی اگر پیٹ میں درد ہے یا کوئی بیماری ہے تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مگر صحابہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ واٹ ایور پرابلم، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، دربار رسالت میں آ جاتے تھے. کیونکہ عقیدہ کیا تھا؟ نہیں تو سنتا ہی نہیں تھا نا، جو بھی آتا تھا اس کو عطا کیا جاتا تھا. تو حضور بھائی کا پرابلم ہے، پیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کیا بتایا؟ پیارے آقا نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. گھر گئے، شہد پلایا، بیماری اور بڑھ گئی. پھر آیا حضور پیٹ صحیح نہیں ہوا ہے، فرمایا شہد پلاؤ. تیسری بار واپس آئے کہ حضور مسئلہ حل نہیں ہوا ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے، فرمایا شہد پلاؤ. جب چوتھی بار حاضر ہوئے نا کہ حضور ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا قرآن میں کہ شہد میں شفا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ. کہتے چوتھی بار شہد پلایا تو پیٹ ٹھیک ہو گیا، شفا نصیب ہو گئی. اب اس واقعے میں 2-3 بڑی باتیں اہم سمجھ آتی ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لیں، ٹھیک نہ ہو تب بھی ڈاکٹر سے بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بیماریوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اچھا، ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دوائی لیں اور ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے. بھائی ڈاکٹر نے دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی بتایا تھا، وہ بھول گئے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب نے گلے کی ٹیبلٹ دے دی، 1 ہفتے تک کھانا، 1 ہفتے تک کھایا، واپس گئے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہو گیا. پوری دوائی کھائی، پوری ڈوز کھائی ہے. اب ڈاکٹر نے پوچھا کہ ٹھنڈے پانی کا منع کیا تھا وہ چھوڑا؟ تو کہ ڈاکٹر صاحب میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہنا ہے؟ ساری زندگی دوائی پیو، گلا ٹھیک نہیں ہونا تو پرہیز بھی تو کرنی ہے نا. اچھا، لیکن اگر مرض ہی بڑھ جائے، ریئیکشن ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اب ڈاکٹر بدل دو. مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، آقا نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلا رہے ہیں، بیماری گھٹ نہیں رہی اور بڑھ رہی ہے، مگر نبی پاک کا در نہیں چھوڑا. کہتے ہیں 4 بار اپنی جگہ 1000 بار آنا پڑتا، پھر بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے تھے. تو یہ یقین تھا صحابہ کرام کا. ہاں، ایک بات میں ضرور بتا دوں، یہ تو پیارے آقا کی شان ہے نا. نبی پاک تو اگلے مرحلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہونا ہے شہد سے، لیکن ہمیں کوئی بھی علاج وہ ڈاکٹر کے، طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا. ہر چیز ہر کسی کو مافق آ جائے، فائدہ مند ہو. باڈی کے پرابلمز الگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کو ایک غذا کام دیتی ہے، کسی کو
مناسب نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے. ہم اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نبی پاک سے عقیدہ کیسا, اور سبحان اللہ. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک سچا, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے ہمیں کچھ شہد کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے. اب ایک اور جگہ چلتے ہیں. عشق کی شرح میں بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ جو بیماری ان کو تھی نا, وہ شہد سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ شہد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ قبض کو کھول دیتا ہے. مگر اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس کی تاثیر جو نارملی بتائی جاتی ہے اس کے برعکس میرے آقا حکم فرما دے تو علاج ہو جایا کرتا ہے. کیا فرماتے, بڑی پیاری بات, کام جو ان سے ہوا پورا ہوا. مولانا حسن ندوی خان صاحب لکھتے ہیں کام جو ان سے ہوا پورا ہوا, ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. آقا کی زبان سے جب نکلتا ہے نا تو رب اسے پورا فرما دیتا ہے. بڑا خوبصورت نعت کا شعر ہے نا کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آقا نے جس کے بارے میں جو فرمایا نا وہ ہو گیا. تو نبی پاک کی زبان سے نکلے تو پھر کیوں نہ کام بن جائیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے شفاعت کا مژدہ مل جائے. نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لیں, ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں, اور آقا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. بڑا پیارا شعر فارسی زبان کا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جمعرات کی رات ہے, آؤ مل کر پڑھ لیتے ہیں. اپنی مشکلوں کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ حضور ہماری مشکلوں کے بارے میں بھی